بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے یوٹیوب چینل افسانے سنو پر آپ کو خوش آمدید۔ آج کی کہانی زارا نام کی لڑکی کی ہے۔ زارا کہتی ہے، میں ایک پڑھی لکھی لڑکی ہوں اور میرے والدین نے میری مرضی کے خلاف میری شادی ایک گاؤں کے کسان سے کر دی جو میری خالہ کا لڑکا تھا۔ میں اپنے اوپر پھوٹ پھوٹ کر روتی تو کیا کرتی۔ جب میرا شوہر غلام محمد میرے کمرے میں آیا تو میرے چہرے پر ناگواری سی چھا گئی تھی۔ میں نے اس پر ایک نظر ڈال کر ہٹا لی اور وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، میں بڑا خوش نصیب ہوں جو مجھے تم جیسی پڑھی لکھی بیوی ملی ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے اس پر ایک نظر ڈالی اور کہا، میں بہت بد نصیب ہوں جو مجھے ایک جاہل گوار پینڈو شوہر ملا ہے۔ میری بات سن کر اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ اس کو اس بات کی امید نہیں تھی۔ مجھ سے زارا کہتی ہے، میرے اندر تو پہلے سے زہر بھرا ہوا تھا۔ میرے ماں باپ نے میرے لاکھ منع کرنے کے بعد بھی میری شادی میری خالہ کے بیٹے سے کر دی جو گاؤں کا ایک کسان تھا۔ والدین کا کہنا تھا، لڑکا شریف اور نیک ہے، اچھا کماتا بھی ہے، تمہیں ہمیشہ خوش رکھے گا۔ لیکن میری اس طرح بات کرنے پر وہ مجھے حیرت سے دیکھتے جا رہا تھا۔ پھر کہنے لگا، کیا بات ہے زارا، کیا تمہارے والدین نے تمہیں شادی کی چیزیں تمہاری مرضی سے نہیں لینے دی؟ میں نے سخت تیور اپنا لیے اور کہا، بات اگر چیزوں کی ہوتی میں برداشت کر لیتی۔ پہلے جا کر آئینے میں اپنی شکل دیکھو، کیا تم اس لائق ہو میں تمہارے ساتھ زندگی گزار سکوں؟ نہ تمہارے پاس اچھی شکل ہے، نہ ہی تعلیم۔ میرے گھر والوں نے میری زندگی برباد کر دی۔ یہ کہہ کر میں رونے لگی اور وہ چپ ہو گیا۔ اس کا چہرہ بجھ گیا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میری بات سن کر وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، زارا یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ میں نے کہا، اس میں حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ جس سے میں محبت کرتی ہوں وہ تم سے 1000 درجے اچھا ہے، خوبصورت ہے، پڑھا لکھا ہے۔ یہ سن کر وہ نم آنکھیں لیے واش روم میں چلا گیا۔ جب غلام محمد واش روم سے باہر آیا تو اس کا چہرہ پانی سے گیلا تھا، شاید رو کر باہر آیا ہو۔ اس نے مجھ سے نظریں ہٹا لیں اور جائے نماز کو بچھا کر نماز پڑھنے لگا۔ چند رکعات نوافل پڑھنے کے بعد وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں اپنے کپڑے تبدیل کرنے کے لیے واش روم میں چلی گئی۔ جب میں سادہ لباس میں باہر آئی تو وہ زمین پر چادر بچھائے، تکیہ رکھے لیٹ چکا تھا۔ میں بھی بیڈ پر آ کر سو گئی۔ کافی دن گزر گئے، نہ میں نے غلام محمد سے کوئی بات کی، نہ ہی اس نے مجھ سے کوئی بات کی۔ وہ صبح کو کھیتوں میں چلا جاتا اور شام کو تھک ہار کر گھر پہنچتا۔ میں اس کے مٹی اور گھاس سے گندے کپڑے اور چہرے پر بہتے پسینے کو دیکھتی تو میں اسے بڑی حقارت سے دیکھ کر اپنا منہ پھیر لیتی۔ یہ دیکھ کر وہ کمرے میں چلا جاتا۔ ہمارے سسرال میں یہ رواج تھا کہ میاں بیوی ایک پلیٹ میں کھانا کھائیں۔ غلام محمد کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھانا بھی مجھے ایک بڑی آزمائش لگتا تھا اور میں کم کھانا کھاتی تھی۔ غلام محمد شاید میری یہ ناگواری سمجھ گیا تھا، اس لیے وہ آدھی روٹی کھا کر اٹھ جاتا تھا تاکہ میں پیٹ بھر کر کھانا کھا سکوں۔ وہ صبح کا گیا شام کو گھر واپس آتا تو وہ بھوکا پیاسا گرمی میں اپنا خون پسینہ ایک کر کے واپس آتا اور اسے پیٹ بھر کے روٹی بھی نہیں ملتی تھی۔ مجھے بار بار اپنے عاشق اظہر کا خیال آنے لگتا۔ میرے پاس جو موبائل فون تھا وہ میری ماں نے واپس لے لیا تھا اور یہاں بہو بیٹیوں کو فون رکھنے کا رواج نہیں تھا۔ زارا کہتی ہے، جب مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں نے سارے رواج ختم کر کے غلام محمد سے کہا، مجھے اپنا فون دو، میں نے اظہر سے بات کرنی ہے۔ اس بات پر وہ مجھے تعجب سے دیکھنے لگا، لیکن میری بے شرمی بہت آگے جا چکی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے فون چھین کر اظہر کا نمبر ملایا اور بات چیت شروع کر دی۔ میں نے اسے رو رو کر اپنے بارے میں بتایا۔ غلام محمد کی موجودگی کا بھی مجھے کوئی خیال نہ تھا۔ وہ خاموشی سے چادر زمین پر بچھا کر لیٹ گیا۔ میں باتیں کرتی رہی۔ پھر میں نے تو یہ کام ہی پکڑ لیا۔ میں روزانہ غلام محمد سے فون لیتی
और फिर अजहर से बातें करती। अजहर मुझे अब भी अपनाने को तैयार था। एक बार फोन का सिग्नल बार बार कट रहा था और गुलाम मोहम्मद सो चुका था। मैं कमरे से निकलकर सहन में आ गई ताकि मैं अजहर से बात कर सकूं। सहन में हमारे घर कोई नहीं सोता था, सब अपने अपने कमरे में सोते थे। मैं सहन में खड़ी होकर फिर से बातें करने लगी, लेकिन एकदम से किसी ने मुझसे फोन पकड़ लिया। मैंने देखा कि मेरा देवर मुझे गुस्से में देख रहा था। वो कहने लगा, बेशरम औरत, क्या तुमने इज्जत बेच दी है? शोहर के होते हुए यार बना रखे हैं। धीरे धीरे सब लोग सहन में आ गए। गुलाम मोहम्मद भी आंखें मलता हुआ सहन में आ गया और बोला, क्या बात है, तुमने क्या शोर मचा रखा है? मेरे देवर ने सबके सामने मेरी पोल खोल दी। सभी मुझे देखकर हैरान थे। मुझे लगा अब तो वो मुझे घर से निकाल ही दे तो अच्छा है। मैं वापस अपने घर लौट जाऊंगी और फिर अजहर से शादी कर लूंगी। लेकिन गुलाम मोहम्मद ने सबके सामने मेरे देवर को झूठा कह दिया और कहने लगा, मुझे अपनी बीवी के किरदार पर पूरा भरोसा है। वो अपनी किसी सहेली से बात करती है और मेरी इजाजत से करती है। खबरदार किसी ने मेरी बीवी पर शक किया। थोड़ी ही देर में वो सबको समझा चुका था और बात वहीं खत्म हो गई। ज़ारा कहती है कि मुझे उस पर और भी गुस्सा आने लगा। मैं कमरे में आकर उससे झगड़ा करने लगी। मैंने कहा, तुम होते कौन हो मेरे बारे में कहने वाले? अच्छा खासा मेरा रास्ता साफ हो रहा था। तुम अपने भाई की बात पर एतबार करके मुझ पर इल्जाम लगाकर मुझे घर से बाहर निकाल सकते थे। तुम जानते हो मैं किससे बातें करती हूँ, और फिर मैं यहाँ से वापस चली जाती। फिर मेरे बाप को मजबूरन मेरी शादी अजहर से करवाना पड़ती। लेकिन तुम्हारी उन बातों ने मेरी राहें बंद कर दी। तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? मेरी बात उसने खामोशी से सुनी। फिर कहा, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो तो ना रहो, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारी और तुम्हारे माँ बाप की इज्जत मेरी इज्जत है। मैं सारे इल्जाम खुद पर लेकर तुम्हें छोड़ दूंगा ताकि तुम पर कोई उंगली न उठा सके। अगर वो लड़का वाकई तुमको इज्जत से अपनाने को तैयार है तो मैं खुद पर इल्जाम लेकर तुम्हें खाला के घर छोड़ दूंगा और फिर फौरन बाद में तलाक भी भिजवा दूंगा। गुलाम मोहम्मद की बात सुनकर पहली बार लाजवाब हो गई, लेकिन गुलाम मोहम्मद इज्जत गैरत का मतलब अच्छी तरह से जानता था। न जाने क्यों मेरे दिल में उसके लिए जज्बात बदलने लगे, लेकिन मैंने अपने आप को झटका और अजहर को सारी बातें बता दी। वो सुनकर खुश हो गया और कहने लगा, तुम अपने शोहर से तलाक ले लो, हम पहले कोर्ट मैरिज करेंगे, तुम मेरे पास ही रहना, बाद में तुम्हारे माँ बाप हमें अपनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मैंने हामी भर ली। कुछ दिनों के बाद ही मैं गुलाम मोहम्मद के साथ शहर चली गई तो अजहर के बताए हुए पते पर पहुंचकर मैंने गुलाम मोहम्मद से कहा, अब तुम जाओ, मुझे तलाक भिजवा दो। उसके बाद तुम्हारा मुझसे कोई वास्ता नहीं है, मैं अजहर से निकाह कर लूंगी। वो कहने लगा कि मैं ये तलाक के गलीज लफ्जों को मुंह पर नहीं बोल सकता, मेरा ज़मीर इस बात की इजाज़त नहीं देता, मैं कागजी कार्रवाई कर दूंगा। ये कहकर वो चला गया। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा अजहर ने खोला था। मुझे देखकर वो मुस्कुराने लगा। जब मैं घर में दाखिल हुई, घर में उसके घर वाले नजर नहीं आ रहे थे। हालांकि वो मुझसे कहता था कि वो मेरे बारे में सब कुछ अपने घर वालों को बता चुका है। ज़ारा कहती है, मैंने खाली सहन देखकर पूछा, तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? उसने कहा, अंदर आओ, मैं बताता हूँ। मैं अंदर कमरे तक गई तो कमरे में 2 मर्द और मौजूद थे। वो मुझे देखकर हंसने लगे। उनमें से एक ने कहा, इसकी कीमत मैं तुम्हें 3 लाख दूंगा। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए और मैं तो चक्कर खाकर रह गई। इससे पहले कि वो मुझे कमरे के अंदर धकेल कर कमरा बंद करता, मैंने फौरन अपना दिमाग चलाया और अजहर को धक्का देकर बाहर मेन गेट की तरफ निकल गई। वो तीनों मेरा पीछा करने लगे। अभी गुलाम मोहम्मद इतनी दूर नहीं गया था कि मैंने उसे पुकारा। उसने पलटकर मुझे देखा। मैं भागते हुए उसके पास पहुंची। मेरे पीछे उस वक्त 3 मर्द भाग रहे थे। उस वक्त अंधेरा छा चुका था। वो जगह भी सुनसान थी जहां अजहर ने मुझे बुलाया था। मैं गुलाम मोहम्मद के पीछे जाकर छुप गई। तीनों मर्द हम तक पहुंच गए और गुलाम मोहम्मद से कहने लगे,
اس لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ ہم تمہیں جان سے مار دیں گے۔ اس نے جواب دینے کی بجائے مارنا شروع کر دیا۔ بدلے میں وہ لوگ بھی غلام محمد کو مارنے لگے تو کچھ دیر میں لوگوں کا ہجوم آ گیا۔ اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ وہاں سے پولیس گزر رہی تھی۔ پولیس کو دیکھ کر وہ لوگ بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ لوگ پکڑے جا چکے تھے۔ پولیس کب سے ان کی تلاش میں تھی۔ یہ لوگ لڑکیوں کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر آگے بیچ دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا۔ غلام محمد کے ہونٹوں کے پاس زخم ہو چکا تھا۔ پہلی بار مجھے اس کے زخم دیکھ کر دکھ ہوا۔ وہ مجھے بس سٹاپ لے گیا۔ میں اس سے نظریں ملانے کے قابل نہ تھی۔ وہ ان پڑھ ہو کر بھی باظرف نکلا۔ مجھے اپنا آپ اس کے سامنے چھوٹا سا لگنے لگا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگا، زارا کہاں جانا چاہتی ہو؟ وہ اپنے والدین کے پاس گیا تو میں نے کہا، میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر اس نے مجھے بڑی حیرت سے دیکھا۔ بس میں ہی شیشے کی چمک دیکھ کر اپنے ہاتھوں کو زخمی کرنے چلی تھی، لیکن اللہ کا احسان ہے کہ بچ گئی۔ غلام محمد نے مجھ سے دوسرا کوئی سوال نہیں پوچھا اور مجھے گاؤں لے گیا۔ غلام محمد کی ماں نے فکر مندی سے پوچھا، غلام محمد تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگا، بس سے اترتے وقت گر گیا تھا، اس لیے چوٹ لگ گئی۔ زارا کہتی ہے، یہ سن کر میں اپنے اندر بہت شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو کیا کچھ نہیں سنایا تھا، لیکن اس نے میرے ساتھ اب تک بھلائی کی تھی۔ کچھ دن تو میں اس سے نظر نہیں ملا سکی اور اپنے اندر خود کو لعنت ملامت کر رہی۔ وہ اب بھی آدھی روٹی کھا کر میرے پاس سے اٹھنے لگا تو میں نے اسے روک لیا۔ میں نے کہا، آپ کھانا ٹھیک سے کیوں نہیں کھاتے؟ روزانہ آدھی روٹی کھا کر کیوں اٹھ جاتے ہیں؟ میری بات سن کر غلام محمد حیرت سے دیکھنے لگا۔ اٹھ کر نہیں گیا تھا، کھانا کھانے لگا۔ اندر سے میں پوری طرح ٹوٹ چکی تھی، اس لیے میں چاہتی تھی کہ مجھے وہ خود سے معاف کر دے، لیکن وہ چپ تھا۔ دن رات وہ کمرے میں آتا جاتا۔ ایک دن میں ہمت جمع کر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، غلام محمد مجھے معاف کر دو، میں نے آپ کو سمجھنے میں غلطی کر دی ہے۔ میں نے روتے ہوئے اپنی غلطی کا اعتراف کیا تھا، لیکن وہ اب بھی خاموش تھا، کچھ نہیں بولا۔ اس نے مجھے چپ کروایا اور اپنا تکیہ اٹھا کر زمین پر سونے لگا۔ میں نے کہا، آپ کی جگہ یہاں نہیں ہے، آپ سو جائیں، میں جانتی ہوں کہ میری غلطی چھوٹی نہیں ہے، بہت بڑی ہے، میں نے آپ کا بہت دل دکھایا ہے، لیکن آپ نے ابھی تک اپنا اعلیٰ ظرف مجھے دکھایا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر کے مجھے سینے سے لگا لیں۔ لیکن نہ جانے کیوں وہ مجھے ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا تھا۔ اس کی خاموشی مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ زارا بتاتی ہے کہ میں نے کہا، غلام محمد کچھ تو کہو، آپ جو بھی ہو مجھے ڈانٹ دو، اپنا غصہ مجھ پر نکال دو، لیکن مجھے معاف کر دو۔ میں منت سماجت پر اتر آئی۔ ہماری شادی کو 6 مہینے گزر چکے تھے۔ شادی کے بعد اس نے میرے لیے جو چپکا تالا غلام محمد نے اپنے ہونٹوں پر لگایا، میری منت سماجت رونا دھونا بھی کام نہ آیا۔ زارا آگے بتاتی ہے کہ صبح کو کچھ کاغذات اس نے میرے ہاتھ پکڑا دیے، مجھ پر تو جیسے آسمان گر پڑا۔ میں نے غلام محمد کے سامنے منت سماجت کی، اس کے سامنے رونے لگی۔ غلام محمد کہنے لگا، تم پڑھی لکھی ہو، اسے پڑھ کر اس پر سائن کر دینا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا کہ آدمی کے دل سے اتر جانے کے بعد عورت اپنی غلطی پر چاہے جتنی بھی معافی مانگ لے، اسے وہ عزت نہیں ملتی۔ شاید شوہر سب کچھ برداشت کر لیتا ہے، بس دوسرا مت برداشت نہیں کر سکتا۔ زارا کہتی ہے، میں کاغذ ہاتھوں میں لے کر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ میرے میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ کاغذ کو پڑھ سکوں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ رات کو غلام محمد کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لوں گی تاکہ طلاق نہ لے۔ رات کو جب وہ کمرے میں آیا، میں اس کے پاؤں کے پاس بیٹھ گئی، گڑ گڑا کر اس سے معافی مانگنے لگی۔ اس نے دونوں بازو سے پکڑ کر اٹھا کر کھڑا کیا اور کہنے لگا، اگر تم وہ کاغذ پڑھ لیتی تو یوں نہ روتی، وہ طلاق نامہ نہیں ہے۔ پھر غلام محمد نے دراز سے وہ کاغذ نکال کر میرے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ میں نے آنسو صاف کر کے وہ کاغذ پکڑے اور دیکھا کہ وہ زمین کے کاغذات تھے۔ جہاں وہ کھیتی کرتا تھا، اپنے حصے کی ساری زمین وہ میرے نام پر کر رہا تھا۔ میں نے حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھا، وہ سب کچھ اپنا مجھے کیوں سونپ رہا تھا۔ میں نے کہا، غلام محمد یہ سب میرے نام کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، اس لیے تم میری بیوی ہو، میں کل شہر جا رہا ہوں،
کچھ دن بعد لوٹوں گا۔ غلام محمد نے میرے لاکھ منع کرنے کے بعد کاغذات پر سائن کروا لیے۔ اگلے دن وہ شہر چلا گیا۔ 4 دن میں نے بڑی بے صبری سے اس کا انتظار کیا۔ وہ واپس تو آیا لیکن گھر میں شور مچ گیا۔ غلام محمد کی میت گاؤں آئی تھی۔ میری تو ساری دنیا اجڑ گئی۔ اس کا ایک شہری دوست اس کی میت لے کر آیا تھا۔ اسی نے بتایا تھا پچھلے 2 مہینے پہلے ہی غلام محمد کو معلوم ہوا کہ اسے کینسر ہے، وہ زیادہ دن نہیں بچ سکتا۔ کون سا غم اسے کھائے جا رہا تھا جو اس کی جان ہی لے گیا۔ مجھ پر غشی کے دورے پڑنے لگے۔ 2 دن کے بعد میں نے ہوش سنبھالا تو ایک خط مجھے میری ساس نے دیا اور کہا کہ دوست نے دیا ہے جو غلام محمد نے تمہارے نام لکھا تھا۔ یہ سن کر مجھے بہت تعجب ہوا۔ میں نے پوچھا غلام محمد تو پڑھ لکھ نہیں سکتا ہے، وہ تو ان پڑھ تھا۔ غلام محمد کی ماں کہتی تمہیں کس نے کہا ہے کہ غلام محمد ان پڑھ ہے؟ گاؤں کے اسکول میں 10 جماعت پڑھی تھی اور اس کے آگے بھی پڑھائی کی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اپنے باپ کا بازو بھی بن گیا۔ میں تو یہ سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ میں تو شادی سے پہلے کبھی گاؤں نہیں آئی تھی۔ مجھے خالہ کہنے لگی تمہیں غلام محمد بچپن سے ہی چاہتا تھا اور کہتا تھا ماں مجھے بھی آگے پڑھنا ہے، کل کو جب وہ میری بیوی بنے تو لوگوں کے سامنے اسے یہ شرمندگی نہ اٹھانی پڑے کہ اس کا شوہر ان پڑھ ہے، جاہل اور گنوار ہے۔ مجھ پر یہ باتیں کسی ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ آج تک مجھے غلام محمد نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ پڑھا لکھا ہے۔ میں نے وہ خط لیا اور پڑھنے لگی۔ اس میں لکھا تھا زارا میں نے آج تک تمہیں یہ نہیں بتایا کہ میں پڑھا لکھا ہوں، کیونکہ تعلیم حاصل کرنے کا ہر انسان کا حق ہے اور ضروری بھی ہے۔ پھر ان باتوں کو سب کے سامنے جتایا جائے تو یہ ضروری تو نہیں۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اپنی ماں کو یہی کہتے سنا ہے کہ وہ تمہیں اپنی بہو بنانا چاہتی ہیں، اس لیے میرے دل میں تمہاری محبت بچپن سے ہی تھی۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی گئی میری محبت بھی پروان چڑھتی رہی۔ مجھے جب بھی اماں یہ کہتی زارا پڑھ رہی ہے تو مجھے بھی پڑھائی کا شوق ہونے لگا۔ جب وہ یہ کہتی کہ زارا کو کھانے میں یہ چیز پسند ہے تو مجھے بھی وہی چیزیں کھانے میں اچھی لگنے لگتی۔ غلطی سے میں تم سے عشق کر بیٹھا، اس لیے شادی کی رات ہی سب برداشت نہیں ہوا۔ میں نے آج تک کبھی آنسو نہیں بہائے تھے، رونا تو بہت دور کی بات ہے۔ ہر حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا، لیکن اس دن تو میں ٹوٹ کر ہی رہ گیا تھا۔ مرد سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن اگر لڑکی شادی کی پہلی رات یہ کہہ دے وہ شوہر کی جگہ کسی اور سے محبت کرتی ہے تو شوہر کا اعتبار چکنا چور ہو جاتا ہے۔ میں بھی ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے تم سے محبت بھی بہت ٹوٹ کر کی تھی۔ جب تم میرے سامنے اپنے عاشق کی باتیں کرتی، وہ باتیں جس پر شوہر ہونے کے ناطے میرا حق تھا، میرا دل تھا خون کے آنسو روتا۔ تب ہی غم مجھے کینسر میں مبتلا کر گیا۔ تب مجھے پتہ بھی نہ چل سکا میں نے اپنی ساری جمع پونجی تمہارے نام کر دی ہے کہ میرے مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کوئی تمہاری حق تلفی نہ کر سکے۔ زارا بتاتی ہے کہ خط پڑھتے ہوئے یہ میں نے کیا کر دیا، کیوں کر دیا، میں نے سوچا سمجھا کیوں نہیں ہے، میری حرکتوں نے میرے شوہر کی جان لے لی۔ میں رونے لگی۔ میری ساس مجھے دیکھ کر گھبرا ہی گئی، کہنے لگی زارا ایسا کیا لکھا ہے اس میں؟ کیا جواب دیتی، کیا کہتی کہ میں نے کیا کھو دیا ہے؟ میں روتی ہوئی اپنے آپ سے کہا تمہاری جگہ میں مر جاتی غلام محمد، تم نے مجھ جیسی سے کیوں محبت کر لی؟ کاش کہ تم زندہ ہوتے تو تمہارے بدلے میں مر جاتی۔ میرے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ زارا کہتی ہے کہ ایک دفعہ غلام محمد وفا نبھا کر جا چکا تھا اور ایک وفا کا میں نے عہد کر لیا ہے، اور میں اب بھی غلام محمد کی بیوہ ہوں۔ اپنے شوہر سے محبت اس کے مرنے کے بعد کی تھی۔ جب میں بیمار رہنے لگی مجھے اب بھی یہ لگتا ہے کہ غلام محمد کے انتقال کو چند گھنٹے ہی ہوئے ہیں، جیسے اب میں نے خط پڑھ کر رکھا ہے۔ میرا زخم آج بھی ہرا ہے، میرے دکھ میں کبھی کمی نہیں آ سکی۔ میری درخواست ہے جو بھی لڑکی تعلیم کو سر پر سوار کر لیتی ہے اور اپنے شوہر کو حقارت کی نظر سے دیکھتی ہے، وہ اپنے شوہر کی قدر کرے۔ جتنا مخلص وہ آپ سے ہے، کوئی سڑک چھاپ عاشق نہیں ہو سکتا۔ کاش یہ محبت میں نے پہلے سمجھ لی ہوتی تو غلام محمد آج بھی زندہ ہوتا۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔
اور ہاں، مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔